اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجا انہم كانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ سورۃ الانبیاء میں مقصد تھا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء کہ پیغمبروں نے ہمیشہ غمی خوشی ہر حالت میں اللہ ہی کو پکارا ہے اور اللہ کے بغیر کسی کو پکار کے لائق نہیں سمجھا۔ صورت میں شرک فی الدعاء کی نفی ہے۔ شرک فی الدعاء یہ تمام اشراک کو جامع ہے۔ شرک فی الدعاء کی نفی سے ہر قسم کی شرک وہ منفی ہو جاتی ہے، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں۔ پیغمبر جو برگزیدہ مخلوق ہے اور اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے، انہوں نے صرف اللہ ہی کو پکارا ہے اپنی حاجتوں میں، تو اور کون ہے کہ جو پکار کے لائق ہو اللہ کے بغیر؟ سورت 6 ابواب میں تقسیم ہے۔ باب اول آیت نمبر 15، باب دوم آیت نمبر 16 سے 29، باب سوم آیت نمبر 30 سے 47۔ یہ باب چہارم شروع ہے جس میں پیغمبروں کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں سورت کے دعوے پر۔ یہاں تک ہم نے یہ پیغمبروں کے حالات وہ ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی عاجزی بیان ہوئی۔ یہاں تک ہم نے اگر تمام پیغمبروں کے نام وہ شمار کیے جائیں تو یہ 15 پیغمبر ابھی تک بنتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے تک۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، اور یہ 16ویں پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد 2 اور شخصیات کا تذکرہ آتا ہے، بلکہ یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو زکریا کا تذکرہ یہ 16ویں نمبر پر، پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام وہ 17ویں نمبر پر، اور زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ ہے تو وہ بھی ان میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم، یہ تقریباً کل ملا کر یہ 20 شخصیات یہ بنتی ہیں۔ یہ سارے خواہ ان میں انبیاء ہوں خواہ ان میں اولیاء ہوں، یہ سارے اللہ کو پکارتے تھے اور یہ سارے یہ محتاج تھے اور اللہ ہی سے اپنی حاجتیں وہ مانگتے تھے۔ تو ان آیات میں اب زکریا علیہ السلام ان کی عاجزی اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام ان کی عاجزی وہ بیان کی جاتی ہے۔
وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا، مفسرین کو اللہ نے یہ قرآن مجید میں یہ تدبر اور سوچ بچار کا بڑا اچھا ایک علم دیا ہے۔ مفسرین چھوٹے چھوٹے نکات کو دیکھتے ہیں اور قرآن کے یہ علوم یہ بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں، یعنی ایسے جگہ سے وہ نکلے ہیں کہ عام طور پہ وہاں سے نکلنا یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، کھا لیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس پیٹ سے نکلے تھے۔ یہ تو اب یہاں پر زکریا علیہ السلام یہ ان کا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ زکریا علیہ السلام کو اولاد دیتے ہیں ایسے پیٹ سے کہ بڑھاپے کی عمر میں یہ اس وقت اولاد نہیں ہوتی، یہ اس وقت اولاد نہیں ہوتی، اور بڑھاپے کی اس عمر میں عادتاً یہ اولاد یہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی ایسے پیٹ سے نکلے ہیں کہ وہاں سے نکلنا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے بطن سے اولاد دی ہے کہ عادتاً وہاں سے اس پیٹ میں حمل نہیں ہوتا، اور ایسی عمر میں حمل وہ نہیں ٹھہرتا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور پھر اس کے بعد مزید تعجب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام وہاں پہ تو چلیں، پھر بھی عادتاً جو زوجین ہیں اور جو شوہر اور بیوی ہیں تو اللہ نے انہیں اولاد عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا مریم کے شکم سے یہ تو اور بھی ایک عجیب دلیل ہے کہ وہاں پر یہ ایک ایسی عورت کو اولاد دینا کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے، اور اللہ نے ایک پاک دامن عورت سے اولاد پیدا کی ہے، تو یہ اور بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے فریاد کی، جب انہوں نے عاجزی کی ربہ اپنے رب کو، اور انہی الفاظ میں ہر جگہ نادا نادا۔ وجہ یہ ہے کہ صورت میں شرک فی دعا کی نفی ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، یہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور انہی کے گھر میں انہوں نے مریم کی کفالت کی ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ لوگوں نے وہ واقعہ پڑھا ہے، پھر سورہ مریم میں بالکل ابتدائی آیات میں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر یہ کافی وہ رکوع کے اختتام تک زکریا علیہ السلام ان کا واقعہ تفصیلاً سورہ مریم میں گزر چکا۔ مریم کے عبادت خانے میں یہ آتے جاتے تھے، اور وہاں پہ جب غیر موسمی پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے ہاں غیر موسمی پھل اللہ انہیں دے سکتے ہیں، اور مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی بڑھاپے کی عمر میں کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اگر مریم کو غیر موسمی پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ مجھے اس عمر میں تو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرشتے کے ذریعے اللہ نے بشارت دی کہ 3 دن تک
تو بات نہیں کر سکے گا اور لوگوں کے ساتھ اشاروں کنایوں کے ساتھ تم بات کرو گے، اور یہی وہ علامت تھی، یہی وہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے کی، اور اللہ ہی کی طرف سے ان کے بیٹے کا نام یحییٰ وہ مقرر کر دیا گیا۔ وزکریا، اور سورہ مریم میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ زکریا علیہ السلام انہیں وارثوں میں کوئی دنیا کے مال اور دولت کے لیے انہیں وارث کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وارث اگر وہ طلب کر رہے تھے تو اسی لیے کہ اے اللہ میرے بعد وہ دین کا کام کر سکے، دین کے لیے مجھے ایک وارث وہ عطا کر۔ دین کی خدمت اللہ تو نے کسی نہ کسی سے لینی ہے، تو اے اللہ وہ وارث میرے ہاں پیدا کر تاکہ وہ میرا وارث بنے اور آگے دین کا کام وہ چلا سکے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نہ تو ان سے میراث میں درہم باقی رہتے ہیں اور نہ دینار، وہ اگر دنیا میں چھوڑتے ہیں تو وہ علم چھوڑتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں انہوں نے اعلان کیا کہ انتم ہا ہونا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد، تم لوگ یہاں پہ بازار میں پھر رہے ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور ان کا ترکہ وہ مسجد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ تو میراث اور ترکہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جس برتن میں کھانا کھایا ہوگا، جس برتن میں پانی پیا ہوگا، شاید وہ چیزیں وہ مسجد میں تقسیم کی جا رہی ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا لباس، اللہ کے پیغمبر کا کرتا اور اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں اور ان کے بدن سے متعلق جو چیزیں ہوں گی تو وہ تقسیم کی جا رہی ہوں گی۔ لوگ لپک کر اور دوڑ کر آئے، فَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ إِلَّا الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثِ، لوگوں نے مسجد میں قرآن اور حدیث کا درس دیکھا اور وہی پایا۔ تو ابو ہریرہ سے جب وہ واپس پلٹنے لگے بازار کی طرف تو ابو ہریرہ نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پہ تو قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا تھا، وہاں پہ تو کوئی اور چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی اصل میراث تو یہی ہے۔ یہ آج جگہ جگہ کسی نے یہ منہ مبارک ہے، منہ مبارک اللہ کے پیغمبر کا بال اور اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں، پہلے پہل تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم لوگوں کے پاس یہ بال پہنچا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کسی بھی چیز کو جب ہم حدیث کہتے ہیں تو حدیث میں سند ضروری ہے، اور پھر سند میں ہم راویوں کو جانچتے ہیں کہ یہ راوی، اس نے جس راوی سے تو آئے سند متصل ہے، پھر راوی اس کا حافظہ ٹھیک ہے، وہ راوی جو ہے وہ عادل ہے، کہیں اس کی دینداری وہ مشکوک تو نہیں ہے۔ ایک ایک راوی کو ہم جانچتے ہیں اور ایک ایک راوی کو ہم پرکھتے ہیں۔ یہاں پر پیغمبر کی طرف بال کی نسبت کی جا رہی ہے، جوتیوں کی نسبت کی جا رہی ہے، اور ہر سال اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ تمام، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی میراث قرآن کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث، یہ میراث ہمارے پاس اپنے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی میراث تک کو نہیں سمجھتے کہ ان کی حقیقی میراث وہ کیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ سے میراث کے لیے، وہ جو علم ہے اس کے لیے وارث وہ مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تو دین کی خدمت کے لیے ضرور کسی کو پیدا کرے گا تو وہ وارث میرے ہاں پیدا کر تاکہ وہ میرا وارث بنے اور میرے اس سلسلے کو وہ آگے بڑھائے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے فریاد کی اپنے رب کو، عاجزی کی اپنے رب کو، رب اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مت چھوڑ مجھے فردن اکیلا،
یعنی اکیلا کہ میں لاوارث دنیا سے چلا جاؤں اور میں تنہا دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد میرا کوئی وارث نہ ہو، تو اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، بلکہ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث جو ہے وہ بخش دے تاکہ میرے بعد وہ دین کی خدمت کر سکے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہتر ہے الوارثین وارثوں میں سے، یعنی حقیقی وارث یا اللہ یہ تو ہے۔ دنیا کا یہ سب کچھ، دنیا کی یہ سب کچھ، سب چیزیں بالآخر آخر میں آپ ہی کے لیے رہ جانے والی ہیں، اور سارے لوگ مر جائیں گے، سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اے اللہ ان کے بعد تو نے ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی بہتر ہے الوارثین وارثوں میں سے، یعنی حقیقتاً رہ جانے والوں میں سے۔ دنیا کا یہ سب کچھ اے اللہ، یہ کائنات تیرے لیے ہی باقی رہنے والی ہے، لیکن بظاہر اے اللہ میرے لیے ایک ظاہری وارث جو ہے وہ پیدا کر، اور حقیقت میں تو ہی سب کے پیچھے وہ رہ جانے والا ہے۔ جی امام راضی تفسیر کبیر میں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں، اس کے دو مطلب ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ زکریہ علیہ السلام یہاں پہ یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی بہتر ہے وارثوں میں سے، باقی رہنے والوں میں سے۔ مطلب یہ کہ یہ کائنات کی یہ تمام چیزیں حقیقت میں تیرے لیے ہی رہ جانے والی ہیں، اور ان سب چیزوں کا لوٹنا تیرے لیے ہی ہے۔ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور اے اللہ حقیقت میں آپ ہی سب کے پیچھے وہ رہنے والے ہیں، یعنی آپ پہ زوال نہیں آنے والا، اور آپ پہ فنا جو ہے وہ نہیں آنے والی۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کا کہ اے اللہ اگر تو مجھے یہ اپنی طرف سے کوئی وارث جو ہے وہ عطا نہ کر، تو اے اللہ میرا کوئی اعتراض نہیں، میری کوئی شکایت نہیں۔ وجہ یہ فَإِنَّكَ، یعنی خیر وارث، اللہ تو ہی بہتر وارث جو ہے وہ تو ہے، یعنی اگر تیرے علم میں میرے لیے اللہ تیری طرف سے میرے لیے کوئی وارث وہ مقرر نہیں ہے، تو اے اللہ میری کوئی شکایت نہیں، کیونکہ در حقیقت وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو ہی وہ بہتر ہے الوارثین وارثوں میں سے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہی باقی وہ رہنے والا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ نے زندہ پیغمبر ہے لیکن اپنے آپ کو بچہ نہیں دے سکتا، اور آج کا مردہ ولی وہ تمہیں لوگ اس کی قبر کو اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ مردہ ولی اور یہ مردہ نیک بندہ یہ اس کو اولاد عطا کرے گا۔ لوگوں کا اپنے پیروں اور اپنے مردوں کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے، اولیاء کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے، زندہ پیغمبر ہے لیکن اپنے آپ کو اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے قبول کی ان کی فریاد، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے بخشا انہیں یحییٰ نامی بیٹا، یحییٰ نامی بیٹا ہم نے اسے، یعنی وہ اس کا نام یحییٰ تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے بخشا اسے یحییٰ نامی بیٹا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے یہ اولاد کے قابل بنایا۔ اصلحنا یہاں پہ اصلاح سے مراد یہ اولاد کے قابل بنانا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے اولاد کے قابل بنایا لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی، اس کی بیوی کو ہم نے اولاد اور بچہ جننے کے قابل بنایا، کہ اب وہ اس کا حمل وہ ٹھہر سکتا تھا اور وہ بچے کو پیدا کر سکتی تھی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے قابل اولاد بنایا اس کے لیے زوجہ اس کی بیوی کو۔ اب ان تمام واقعات کا خلاصہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو واقعات یہ شروع ہوئے تھے آیت نمبر 48 سے یہاں تک، ان تمام واقعات کا خلاصہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون، بے شک تھے یہ پیغمبر، بے شک تھے یہ برگزیدہ اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ پیغمبر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے یہ لوگ یسارعون فی الخیرات کہ وہ دوڑتے تھے، فی الخیرات تیزی دکھاتے تھے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، جلدی کرتے تھے وہ نیکی کے کاموں میں، لپکتے تھے وہ نیکی کے کاموں میں، یعنی اس کی طرف وقت سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے یہ پیغمبر، یسارعون فی الخیرات تھے وہ کہ وہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں انہوں نے سستی نہیں کی، اور نیکی کے کاموں میں انہوں نے کسی تاخیر سے وہ کام وہ نہیں لیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے وہ کہ وہ دوڑتے تھے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں۔ جب بھی ان پیغمبروں کو نیکی کے کام کا موقع ملتا تو دوڑ کر وہ دوسروں سے وہ آگے نکلنے کی وہ کوشش کرتے، نیک کام کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کے حالات یہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، یکساں نہیں ہوتے۔ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو فرصت کے وقت سے وہ فائدہ اٹھائے اور اسے غنیمت سمجھے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ آج اگر تمہیں جوانی کی قوت یہ ملی ہے تو بڑھاپے کی کمزوری آنے سے پہلے پہلے اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ تندرستی کی نعمت ملی ہے، اچھی صحت ملی ہے، تو بیماری آنے سے پہلے پہلے اس تندرستی کو اپنے کام میں لے آؤ۔ خوشحالی ہے، مال ہے، دولت ہے، تو تنگ دستی سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ فرصت یہ ہاتھ آئی ہے، وقت ہے تمہارے پاس، تو کل کو پھر دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاؤ گے۔ آج قرآن سیکھنے کا موقع ہے، مشغولیت سے پہلے پہلے اس فرصت کے وقت کی قدر کرو، اور زندگی کے بعد تو موت یقینی ہے، تو زندگی کا کوئی لمحہ یہ ضائع نہ کرو اور اپنی زندگی سے یہ فائدہ اٹھاؤ۔ پیغمبر انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے یہ پیغمبر کہ یہ دوڑتے تھے فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، اور خیرات خیر سے ہے، خیر ہر نیکی کا کام۔ یہ ہمارے پشتو یا اردو والی خیرات نہیں ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ دیگیں چڑھا دیتے ہیں اور صرف اسی کا نام خیرات رکھا ہے، بلکہ قرآن کا خیرات یہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے تھے ہمیں رغباً خوشی میں، ورہباً اور ڈر میں، رغباً شوق میں، ورہباً اور خوف میں، ہر حالت میں ہمیں پکارتے تھے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دین نام ہی ان 2 چیزوں کا ہے، رغبت اور رہبت کا۔ رغبت یعنی خوشی کی حالت، اور رہبت خوف کی حالت۔ رغبت اور رہبت، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایمان یہ خوف اور رجا، خوف یعنی ڈر اور رجا امید، اسی کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ مومن یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے، اور مومن اپنی کوتاہیوں سے بھی خائف رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ مومن نیک کاموں سے اس نے امید باندھی ہوتی ہے کہ یہ نیک کام
یہ میرے کام آئیں گے، اور ان نیک کاموں کی جو عدم قبولیت ہے کہ یہ نیک کام پتہ نہیں میرے قبول ہو بھی جائیں گے یا نہیں، تو یہ کھٹکا بھی اسے ہمیشہ دل میں لگا رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ گناہوں سے خائف بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مغفرت کی امید بھی وہ رکھتا ہے۔ یہ دونوں صفات اس لیے ذکر کی کیونکہ صرف اگر ایک صفت ہو، مثلا اگر کوئی اپنے آپ پر صرف خوف کو غالب کر لے تو خوف یہ نا امیدی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی، قرآن نے اسے کافروں کی صفت قرار دیا ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ اللہ سے اتنی امید وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ گناہوں سے بے فکر ہو جاتے ہیں، تو صرف امید یہ بے فکری پیدا کرتی ہے، آدمی انسان عمل سے غافل ہو جاتا ہے اور صرف رحمت خداوندی پر تکیہ کر لیتا ہے کہ بس وہ ارحم الراحمین ہے۔ اسی لیے دونوں مومن کے لیے چاہیے کیا کہ دونوں حالتوں کے درمیان اپنی حالت جو ہے یہ بنا لے۔ اور بعض صوفیاء وغیرہ وہ تو کہتے ہیں بس اصل چیز جو ہے یہ محبت ہے، نہیں بلکہ پیغمبر ان کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر وہ اللہ کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، پیغمبر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، پیغمبر اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ یہی وہ کامل عبادت ہے جس کی تفصیل ہم نے سورۃ الفاتحہ میں وہ ہم نے بیان کی ہے جی۔ اسی لیے جب پیغمبروں کی یہ صفت تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایمان والوں کو یہی دعا یہ سکھاتے تھے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ براء ابن عازب، سورہ بقرہ میں ہم نے یہ روایت جو ہے یہ بیان کی تھی کہ جب بندہ سونے کے وقت بہت سارے اذکار ہیں، ان میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، تو رغبتا ورہبتا الیک کہ اے اللہ میں تمام معاملات وہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میں نے اپنی ذات تیرے تابع کی ہے، رغبتاً تیری طرف شوق کرتے ہوئے، ورہبتاً اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ ایمان والوں کو دعا کی ترغیب بھی ہے کیونکہ یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ دین نام ہی رغبت اور رہبت کا ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے ان کی کتاب ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں کہ انہوں نے اس آیت پر بڑی اچھی گفتگو وہ کی ہے، صفحہ نمبر 109 میں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے یہ پیغمبر کہ وہ دوڑتے تھے فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں شوق سے، ورہبا اور ڈرتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین، اور تھے وہ لنا خاص ہم سے خاشعین، اور خاص ہمارے سامنے خاشعین عاجزی کرنے والے، وکانوا لنا خاشعین، اور تھے وہ خاص یہ ہمارے سامنے خاشعین عاجزی کرنے والے۔ پیغمبر یہ بڑے عاجز لوگ تھے اور بڑی عاجزی کرنے والے تھے اللہ کے سامنے۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، یہ اب اس آیت میں مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی عاجزی وہ بیان کی جاتی ہے کہ صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے علاوہ اولیاء اللہ کے نیک بندے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، تو وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے بھی اپنی حاجتوں میں اللہ ہی سے اپنی حاجتیں وہ مانگی ہیں۔ والتی، اور وہ عورت احسنت فرجہا کہ جس نے حفاظت کی تھی، فرجہا اپنے ناموس کی، یہ اپنے ناموس کی اس نے حفاظت کی تھی، حرام سے بدکاریوں سے اس نے اپنے ناموس کی مکمل حفاظت کی تھی۔ فرجہا سے مراد یہاں پہ وہ جو
یعنی یہ قمیص کا یہ چاک گریبان، جس طرح قمیص میں فرج اصل میں کہتے ہیں چاک، کسی چیز کو چاک کرنا یعنی اسے پھاڑ دینا، تو یہ جو انسان کی یہ قمیص ہوتی ہے اوپر سے، جو انسان اس میں اپنی یہ گردن کے ارد گرد، تو قمیص کا یہ حصہ، یہ بھی گریبان یہ چاک ہوا ہوتا ہے، تو جبریل نے اسی میں پھونکا تھا اور اسی پھونک کے ذریعے مریم کا حمل جو ہے وہ ٹھہرا تھا۔ ابن جوزی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ والتی احسنت فرجہا، اس میں مریم کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرجہا سے مراد انہو جیب درعہا، اس سے مراد ان کی قمیص کا یہ جو حصہ ہے کہ جو انسان کے گردن کے گرد یہ حصہ یہ ہوتا ہے، اور یہ چاک قمیص، تو وہ کہتے ہیں وَمَعْنَ الْفَرْجِ فِي اللُّغَةِ كُلُّ فُرْجَةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، اور یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، یہ مریم کی یعنی اس کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ مریم نے یہ اپنے قمیص کا یہ چاک گریبان، اس کی اس نے حفاظت کی تھی، تو ایک انسان اپنے نفس کی اور اپنے بدن کی اس نے کتنی حفاظت کی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس سے مراد اس کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہے۔ والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت کے جس نے حفاظت کی تھی اپنے ناموس کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونکا تھا اس میں من روحنا اپنے خاص حکم سے، اپنے روح سے، یعنی جبریل نے اللہ کے حکم سے اس میں پھونک لگائی تھی، اور روحنا یہ اضافت تشریفی ہے، ورنہ ہر بچہ جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا وہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ ہی آتا ہے اور وہاں پہ وہ پھونک مارتا ہے اس میں اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ وہ ہو جاتا ہے، جس کا زندہ ہونا اللہ نے وہ مقدر کیا ہو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ یہ مریم کی کرامت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو روح پھونکنا ہے، تو یہ بالکل یعنی ان کی تخلیق سے، ماں کے پیٹ میں ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتے نے ان میں یہ پھونک ماری تھی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بطور ارہاس ہے۔ ارہاس یعنی پیغمبر کا جو اس کی پیدائش سے پہلے جو اس کے معجزات ہوتے ہیں۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونک ماری تھی فیہا اس میں، من روحنا اپنے حکم سے، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنایا تھا اس مریم کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن نشانی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ حضرت مریم کو یہ اللہ نے نشانی کے طور پر کہ اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے اولاد دی تھی، تو یہ دنیا والوں کے لیے نشانی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نشانی تھی کہ بن باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 50 میں یہ پھر آ جائے گا، اور سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں بھی آ جائے گا، وہاں پہ بھی یہی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے، نہیں اگلی آیت میں، إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ بھی اسی خلاصے کا حصہ ہے۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس آیت کے 2 معنی ہیں جی۔ ایک معنی وہ تو یہ ہے کہ امت سے مراد جماعت ہے، جس طرح عام طور پہ امت جماعت ہی کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں امت اس جماعت کو کہتے ہیں اور اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ اور جن کا دین اور نظریہ ایک ہو، تو اسی لیے امت کا اطلاق دین پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں معنی ہیں۔ ہادی میں اشارہ، یہ جو ماقبل میں پیغمبروں کی جماعت یہ گزری، ہادی میں اشارہ جو جماعت الانبیاء ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ہادی میں اشارہ ہے اس دین کی طرف، اس ملت کی طرف۔
کہ ان ہذہ، پہلے ہم ہذہ میں اشارہ جو پیغمبروں کی جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان ہذہ، بے شک یہ پیغمبروں کی جماعت، حضرت موسیٰ اور ہارون سے یہاں پہ مریم تک یہ تقریباً 19-20 شخصیات جو گزریں. ان ہذہ امتکم، بے شک یہ پیغمبروں کی جماعت، امتکم یہ جماعت یہ امتکم یہ جماعت تمہاری ہے، امتا واحدہ یہ گروہ تمہارا ہے، امتا واحدہ گروہ ایک، پیغمبروں کی یہ جو جماعت ہے یہ ایک گروہ ہے، ان کا ایک ہی نظریہ ہے اور ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ توحید کی پرچار کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ صرف ایک رب واحد کو پکارا ہے. تو اسی لیے ان پیغمبروں کی ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ تو خاص میری بندگی کرو. ان پیغمبروں نے ہمیشہ اسی کی دعوت دی ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور خاص اسی کی بندگی کرو، جس طرح آیت نمبر 25 میں ذکر کیا گیا تھا کہ تمام پیغمبروں کو میں نے اسی ایک مقصد پر وہ بھیجا ہے. یا دوسرا معنی ہذہ میں اشارہ اس دین کی طرف، اس ملت کی طرف، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ طریقہ پیغمبروں کا کہ پیغمبروں نے ہمیشہ تکالیف میں، مشکلات میں، غمی میں، خوشی میں صرف اللہ ہی کو پکارا ہے. بے شک یہ طریقہ پیغمبروں کا، امتکم یہ طریقہ تمہارا ہے، امتا واحدہ طریقہ ایک، دین تمہارا ہے، دین ایک. امت سے مراد دین ہے. اور امت قرآن مجید میں متعدد معنی میں آتا ہے. امت آپ لوگوں نے اس سے پڑھا ہے کہ یہ گروہ کو بھی کہتے ہیں امت، یہ وقت کو بھی کہتے ہیں، جس طرح پارہ نمبر سورہ ہود میں گزرا تھا، اسی طرح سورہ حجر میں. تو امت سے مراد وقت بھی ہے، امت سے مراد دین بھی ہے، اور امت کے اور بھی کئی معنی وہ آتے ہیں. یہ تمہارا دین ہے، امتا واحدہ دین واحدہ، یہ ایک ہی دین ہے. ان تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء اخوۃ من علات، پیغمبر سارے یہ باپ شریک بھائی ہیں. دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، ان پیغمبروں کا دین وہ ایک ہے، و امہاتہم شتیٰ اور ان کی مائیں جو ہے وہ مختلف ہے. کیا مطلب؟ پیغمبروں کی جو اصولی باتیں ہیں، جو عقائد ہیں، وہ ساروں کے یکساں ہیں. ہاں البتہ ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان میں جو عمل کرنے کے طریقے تھے ان میں اختلاف تھا. عبادات میں بھی اختلاف نہیں تھا. مثلا نماز تمام ادیان میں تھی، اب نماز کا طریقہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے. بعض میں 2 نمازیں، ہمارے ہاں 5 نمازیں. اسی طرح زکوٰۃ، اس میں طریقے میں اختلاف تھا. دین ایک ہے، ہاں البتہ مائیں مختلف ہے. اب مثلا گزشتہ امتوں میں مال غنیمت وہ حلال نہیں تھا، بلکہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی اسے کھا جاتی تھی. ہمارے لیے مال غنیمت وہ حلال ہے. ان کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، ہمارے لیے تیمم جائز ہے. تو اسی طرح جو اعمال ہیں تو اس میں اختلاف ہے، لیکن عقائد اور اصولی باتیں وہ ایک ہیں. دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، تو پیغمبروں کی جو جماعت ہے تو وہ ایک جماعت ہے، ان کا ایک ہی نظریہ تھا اور ایک ہی عقیدہ تھا. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ تو خاص میری بندگی کرو. تو مطلب یہ کہ میں کوئی اللہ کے پیغمبر، اور یہ ان کے مخاطبین کو ترغیب بھی ہے کہ میں کوئی اجنبی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ باتیں کرتا ہوں کہ سارے پیغمبروں کی وہ متفقن علیہ باتیں ہیں. کہ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نئی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ ہماری باتیں وہ ہیں کہ جو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں
کوئی اختلاف نہیں بلکہ وہ متفق علیہ باتیں ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جب پیغمبر ان تمام کی ایک ہی ان کا گروہ تھا اور ایک ہی جماعت تھی تو پھر یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ وجہ یہ کہ پیغمبروں کے جو دشمن ہیں یہود نصارہ اسی طرح مشرکین، تو یہ بعد میں ان دنیا پرستوں نے اور ان دین فروشوں نے اس دین میں یہ اختلاف پیدا کیے ہیں۔ تو کسی نے ایک گروہ بنا لیا تو کسی نے دوسرا گروہ بنا لیا، تو کسی نے ایک عقیدہ بنا لیا تو دوسرے نے دوسرا عقیدہ بنا لیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان پیغمبر کے دشمنوں نے، پیغمبروں کے دشمنوں نے، امرہم، امر سے مراد دینہم، امر دین سے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور تہس نہس کر دیا امرہم انہوں نے اپنے دین کو، بینہم آپس میں، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنے دین کو، بینہم آپس میں، کسی نے ایک نظریہ بنا لیا تو کسی نے دوسرا نظریہ، تو کسی نے ایک جھنڈا بنایا تو کسی نے دوسرا جھنڈا جو ہے وہ بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہماری طرف پلٹ کر واپس آئیں گے اور پھر میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کل الینا راجعون، یہ سارے ہماری طرف راجعون، لوٹ کر آنے والے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے فریاد کی اپنے رب کو، رب اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مت چھوڑ مجھے فردن اکیلا، لاوارث، وانت خیر الوارثین، اور تو ہے بہتر وارثوں میں سے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کی ان کی فریاد کو اور ہم نے بخشا انہیں یحییٰ نامی بیٹا، واصلحنا لہ زوجا، اور اولاد کے قابل بنایا ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کو، ان کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک تھے وہ کہ وہ دوڑتے تھے، وہ لپکتے تھے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا، اور پکارتے تھے ہمیں، رغباً خوشی میں، ورہباً اور غمی میں اور خوف میں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ اور وہ عورت کہ جس نے حفاظت کی تھی فرجہا، اپنی عصمت کی، اپنے ناموس کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونکا تھا اس میں، من روحنا، اپنے حکم میں سے، اپنے روح میں سے، اور ہم نے بنایا تھا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ بے شک یہ پیغمبروں کی جماعت، یہ گروہ تمہارا گروہ ایک ہے، یا بے شک یہ طریقہ پیغمبروں کا، جو ان کی یہ دعوت تھی، جو ان کا طریقہ تھا، یہ دین تمہارا ہے، دین ایک، اور میں تمہارا رب ہوں تو خاص میری بندگی کرو۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنے دین کو، بینہم آپس میں، کل الینا راجعون، یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔